بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیکھ رہا ہوں مولانا آج کل آپ اہل سنت نئے نئے بچوں کو، اینکرز کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی کلاس لے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس میں ہدایت بھی مل رہی ہے، سوالوں کے جواب بھی مل رہے ہیں۔ آپ سے میں خالی ایک اجازت چاہتا ہوں کہ میں آج دل کھول کے آپ سے سوال کروں اور اس پہ مجھے کوئی توہین اور تنقید کا فتویٰ اور فتنہ نہ ملے۔ اگر اس کی اجازت ہو تو میرے دل میں، میرے من میں جتنے سوالات ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ۔ وہ جو فتویٰ لگانے والے ہیں وہ میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ چلے، آپ سے اگر تھوڑی بہت رعایت مل جائے گی تو امید ہے کہ ان کی طرف سے بھی رعایت مل جائے گی۔ ہم تو فتویٰ نہیں لگاتے، جو فتویٰ دینے والے ہیں اگر ان سے خوف ہے تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اجر چاہیے، ثواب چاہیے، اللہ کی اور رسول کی رضایت چاہیے تو پھر کھل کے بات کرتے ہیں، اور احترام میں رہ کے ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ اس کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اور رہ گیا اگر جو تنگ نظر لوگ ہیں ان سے ڈرنا ہے تو پھر ڈر لیتے ہیں۔ نہیں، انشاءاللہ ڈر کسی کا نہیں ہوگا، بس آپ مجھے نہ کچھ دھمکی دیجیے گا، نہ ناراض ہوئیے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے بنیادی طور سے میں سوال جو پوچھنا چاہتا ہوں بڑا آسان ہے، اور میری عقل میں ظاہر اس حوالے سے بہت سارے شکوک اور شبہات رہتے ہیں۔ معاملہ اگر امامت کا ہے تو اتنا بنیادی حکم اور قرآن میں اتنی بڑی تعداد اور واضح انداز سے اس کی عدم موجودگی، یعنی اس نے نماز کا حکم دیا اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ دہرا کے دیا۔ اس نے کہا کہ نماز واجب ہے، نماز اہم ہے، نماز پڑھو اور نماز قائم کرو۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا فلسفہ تو بچے کو یاد ہے، مگر امامت کے لیے اس نے اتنی توجہ نہیں دی، اتنا زور نہیں دیا۔ لیکن آپ کے مضامین میں تو نماز، امام، بلکہ نماز بھی بات کی چیز ہے، امام نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس فلسفے کو ذرا سمجھائیں، اگر امامت اتنی امپورٹنٹ ہے تو پھر قرآن نے اس پہ واضح انداز سے بات کیوں نہیں کی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن نے اس میں واضح انداز سے بات کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ ابھی پہلا سوال ہے۔ یہ اسٹیبلش فیکٹ نہیں ہے کہ قرآن نے اس بارے میں بات نہیں کی ہے۔ آپ تو بات کو یہاں سے لے کے آگے چل رہے ہیں نا کہ قرآن نے اس بارے میں بات نہیں کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے اس کے بارے میں بات نہیں کی ہے، قرآن میں انتہائی صراحت سے یہ بات موجود ہے، اور جتنی صراحت سے دین میں یہ بات آ سکتی تھی اس سے زیادہ صراحت سے، اس سے زیادہ تاکید سے یہ بات موجود ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آئی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پھر سمجھ میں نہ آئی ہو اور کچھ ایسا ہو کہ نصوص میں مشکل ہو۔ تو ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، مشکل نصوص میں نہیں ہے، مشکل نفوس میں ہے۔ جن نفوس میں مشکل ہے ان کو نصوص حل نہیں ہوتے یا ان کا نص ہونا، آشکار ہونا معلوم نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم پھر کبھی جائیں گے۔ یہ جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ماضی، حال اور مستقبل میں سب متفق ہیں کہ امام ہوگا، حال میں بھی سب متفق ہیں کہ امام ہوگا، ماضی میں بھی سب متفق ہیں کہ امام ہوگا۔ آپ مجھے ایک شاذ شخص دکھا دیں، ایک شاذ مکتب دکھا دیں جو امامت کا قائل نہ ہو، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ آپ نے صرف مستقبل کا کہا۔ میں کہتا ہوں کوئی اسلامی فرقہ، کوئی مذہب، کوئی شاذ مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو اس بات کا قائل ہو کہ ماضی میں بھی ہمیں امام نہیں چاہیے تھا اور ہمارا کوئی امام نہیں ہے، یا حال میں بھی ہمیں امام نہیں چاہیے، امام نہیں ہے، ایسے بیچارے بہت ہیں، اس الگ مسئلہ ہے۔ مستقبل کا آپ نے مان لیا اجماعی ہے تو مستقبل پہ بحث نہیں کرتے۔ میں قبلہ بہت سارے نہیں، آج کے دور میں جو تصور غامدیت ہے، یعنی پروفیسر غامدی صاحب کی سوچ ہے، وہ امام مہدی کے آنے کے قائل نہیں ہے اور تصور امامت سے بالکل بھی آشنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کی تائید بھی نہیں کرتے۔ یعنی یہ ایک میں نے آپ کو فلسفہ رکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی نہیں، میں مکتب کی بات کر رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے۔ مکتب کی بات کو اگر آپ پھر کہیں اور لے جائیں تو پھر تعبیرات، وہ تو کوئی مکتب نہیں ہے نا۔ شواذ جو کہ خدا کو نہیں مانتے مسلمانوں میں موجود ہیں، مسلمانوں میں آپ کو جو رسول خدا کو نہیں مانتے، میں آپ کو اصل رسول میں دکھا دوں گا تو آپ کہیں جی اچھا، لوگ مسلمانوں کو جو ہے مسلمان رسول کو نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ یہ فلاں صاحب نے جو ہے مسلمانوں میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کو نہ مانے اور مسلمان ہو؟ ہاں، میں کہہ رہا ہوں نا، رسول کے زمانے میں آپ کو دکھا دوں گا جو رسول کو نہیں مان رہے اور مسلمان ہیں۔ کوئی آج ایسا ہو سکتا ہے؟
ہاں یہی جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ یہی بات کر رہے ہیں. آپ شخص دکھا رہے ہیں اور شخص سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نظریہ موجود ہے. شخصی نظریات تو پھر ہر قسم کے ہر زمانے میں رہیں, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ اس کی کوئی ایسی اہمیت نہیں ہے کہ ہم آپ یہاں بیٹھ کے اس کے اوپر بات کریں کہ اس شخص کا یہ نظریہ کیسا ہے. ایسے نظریات الا ماشاء اللہ ہمیشہ موجود رہیں, اس کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کوئی مکتب ایسا نہیں ہے, کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو امامت کی بحث کو بالائے طاق رکھ کر, ہاں مجبوریوں کی وجہ سے, اپنی سیاسی ضرورت کی وجہ سے اس کو بالائے طاق رکھے اور اس سے آنکھیں پھیر لے. یہ تو ممکن ہے, لیکن مکتب کے نظریے کے طور پر کوئی مکتب ایسا نہیں ہے, نہ ماضی میں, نہ حال میں, نہ مستقبل میں, جو امامت سے بے نیاز ہو. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا امپورٹنٹ ہے تو قرآن میں واضح طور سے احکامات کیوں نہیں آئے؟ میرے اور آپ کے لیے روشن کیوں نہیں ہو گیا کہ امامت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے دین میں؟ قرآن یہ واضح طور سے بول رہا ہو کہ جیسے 5 نمازیں تم پر فرض کی گئی ہیں ویسے ہی امامت تم پر فرض کی گئی ہے. یا پھر یہ کہہ رہا ہو قرآن میں کہاں ہے 5 نمازیں فرض؟ قوموں کے اوپر روزے واجب ہوئے, تم پر قرآن میں کہاں ہے 5 نمازیں فرض ہے؟ جی نہیں ہے قرآن میں 5 نمازیں فرض ہے, قرآن میں نہیں ہے. نہیں 5 نمازیں فرض ہے, قرآن میں نہیں ہے. نمازیں تو ہیں, ایسے ہی 12 امام نہ دکھائیں, امامت فرض ہے یہ دکھا دیں. ہاں امامت فرض ہے, وہ قرآن میں ہے. کہاں ہے؟ بہت آیات ہیں. وہ ایک ہم آپ کے ساتھ مستقل پروگرام کر لیجئے, آپ اس کا ٹاپک ہی یہی ہو, ہم پھر ایک ایک کر کے بحث کریں گے. ابھی پیش کر دیتا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. انما ولیکم اللہ میں آپ کا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. اور کون ہے؟ رسول ہے. تیسری بھی ولایت ہے یا نہیں ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ تو تینوں چیزیں ایک عام مسلمان میں بھی جو خلیفہ ہے اس میں پائی جا سکتی ہے نا؟ اور پائی جا سکتی ہیں, وہ بات کی بات ہے نا. ابھی ہم اس میں مصداق میں نہیں آ رہے, ابھی ہم مصداق کی بات تو کر ہی نہیں رہے نا, ابھی ہم نظریے کی بات کر رہے ہیں. ولی تو ہے, وہ ولی وہی امام ہے نا, اسی کیلیبر کا ولی ہے جو انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا. یہ جو والذین آمنوا ہے جو بھی ہے, آپ کہیں فلان میں پائی جاتی تھی, ہمیں فی الحال اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں امامت نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے آ گئی امامت. یہ ولایت آ گئی, اور ولایت حاکم وقت کی بھی ہو سکتی ہے, خلیفہ کی بھی ہو سکتی ہے, وہ جس کی بھی ہو. ابھی ہو سکتی ہے. ابھی ہم مصداق کی بات ہی نہیں کر رہے نا. دیکھیں آپ مصداق پہ آتے ہیں, اس کی الگ گفتگو ہے. آپ نظریے پہ آتے ہیں, اس کی الگ گفتگو ہے. آپ کہہ رہے ہیں نظریے امامت قرآن میں نہیں ہے. ہم آپ کو جب کہہ رہے ہیں, آیت بھی آپ نے پڑھ دی, میں نے جان بوجھ کے آیت آگے نہیں پڑھی تھی کہ آپ پڑھ دیں. جو سن رہے ہیں ان کو کہ آپ پڑھ لو, آپ مانا کر لو, آپ اس کی توجیحات کر لو, جو مرضی کرنا ہے آپ کرو. اللہ ہے, رسول ہے, اور پھر ایک تیسرا بھی ہے جو امام ہے, ولی ہے. ولی جو ہے وہ جو انما ولیکم اللہ ہے, اس کی امامت, یہ جو آپ کا نظریہ امامت یا آپ کے تصور امامت ہے اس سے بڑھ کر ہے, وہ ہے. اور قرآن نے واضح اور آشکار بتا دیا. اور بھی بہت آیات ہیں, کوئی ایک آیت نہیں ہے, بہت ہیں, واضح ہیں, آشکار ہے. نظریہ امامت ثابت ہے. نظریہ امامت پر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. اس کے بعد آپ بہت یہ کہہ سکتے ہیں نا, یہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کون بھی ہو سکتا ہے, جو مرضی. ابھی اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم اس کی بات ہی نہیں کر رہے کہ وہ رکوع میں کسی نے زکوٰۃ دیا ہے یا خضوع کی حالت میں زکوٰۃ دیا, ابھی ادھر ڈیٹیل میں جا ہی نہیں رہے. ہم موٹا موٹا کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں امامت ہے, اور بے انتہا ہے, انتہائی واضح ہے, آشکار ہے, نماز سے زیادہ واضح ہے. پھر کیا مشکل ہے؟ اچھا, اگر واضح ہے تو مثلا نماز کے لیے قرآن کہتا ہے جب وہ نہیں پڑھتے تو قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جو جہنم میں ہوں گے ان سے پوچھے گا قرآن کی کیا چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا, وہ کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے, مصلی نہیں بچھاتے تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. ایسے ہی فویل للمصلین, نماز نہ پڑھنے والوں, فویل للمصلین یعنی نماز والوں کا ذکر ہے, اور پھر ان کی برائی کی گئی ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسا ہی ایک ذکر امامت کے حوالے سے کیوں نہیں ہے کہ جو امامت کو نہیں مانتے تھے جہنم میں جائیں گے, یا ان کی امامت کا تصور قابل قبول نہیں ہوگا؟ اس طرح کا کچھ ہے. یہی آیت, اس میں توحید ہے. نماز ہے ہی توحید کے لیے, امام کے لیے تو نہیں ہے یقیناً. نہیں, نماز جس مرضی کے لیے, وہ تو بات کی بات ہے نا, ٹھیک ہے نا. اس میں توحید ہے یقیناً, میرے اس میں نبوت ہے. ہاں ہاں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ ایک آیت پیش کر کے کہہ رہے ہیں یہ آیت نماز کے لیے تو ہے, امامت کے لیے نہیں ہے.
ہم اسی آیت کو پیش کر کے کہیں گے یہ آیت نماز کے لیے تو ہے، توحید کے لیے نہیں ہے، نبوت کے لیے نہیں ہے، تو توحید اور نبوت کم ہو گئی. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے مدعے کو، وضاحت وہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ ان کی نیابت میں کوشش کر رہے ہیں کہ نہ سمجھیں. بھائی یہ کوئی استدلال نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں دیکھیں جی ادھر نماز کے لیے ہے، اس میں اگر امامت اہم ہوتا تو امامت یہاں ہوتا، اس میں توحید بھی نہیں ہے، اس میں رسالت بھی نہیں ہے. توحید اور رسالت کے لیے آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، جو کچھ کہیں گے وہ آیت جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہے انما ولیکم اللہ کی، وہی کہہ رہی ہے جو کچھ توحید کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، توحید رسالت کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، امامت کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ واضح ہے، یہ تمام مسلمانوں کا مجمع علیہ متفقہ، ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اس سے اختلاف کر سکتا ہو کہ بغیر امام کے کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بغیر امامت کے نماز قبول ہوتی ہی نہیں ہے، وہ نمازی ہی نہیں ہے. وہ جو نماز میں تساہل ہے وہ کیا ہے؟ وہ جو لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں خوارج ہیں، ان کی نمازیں قبول ہیں؟ یقیناً قبول نہیں ہیں. ان کی وہی نمازیں ان کو جہنم میں لے کے جائیں گی. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ امام کو ماننا اور اس کی نیابت میں رہنا اور اس کی تقلید کرنا ہر خاص و عام پہ بالکل ویسی واجب ہے، فرض ہے، جیسے نماز، توحید اور نبوت کا وجود ہے. نہیں، تقلید کا لفظ آپ نے جو استعمال کیا اس سے ہمیں تھوڑا اختلاف ہے، پتہ نہیں آپ نے کس معنی میں استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ نظریہ امامت ایک مسلمہ نظریہ ہے اور اصول دین میں شامل ہے، اور اس میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. وہابی یہ ابن تیمیہ کے ماننے والے آج کے زمانے میں جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ امامت کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں امام صرف وہی ہے جو آمنہ کا لال ہے، ہم کسی کو امام نہیں مانتے. اس کو امام نہیں مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی ہی امام ہے، نبی اور کو کوئی امام دوسرا نہیں امام مانتے، نہیں ہے. نبی کو امام نہیں مانتے ہو. کیوں؟ حضرت ابراہیم کو جب امام مان سکتے ہیں اور یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے امامت دی ہے، تو پھر نبی کو امام کیوں نہیں مان سکتے؟ نہیں مانتے نا، ہم کیا کریں؟ وہ آپ ان سے پوچھیں آپ کیوں نبی کو امام نہیں مانتے ہو. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نبی کو نہ ماننے والے میں آپ کو بہت دکھا دوں گا، وہ آپ نے ایک دکھا دیا. جو علی کو امام نہیں مانتا ہے وہ در حقیقت نبی کو امام نہیں مانتا. نبی نے کہا ہے، مسلم ہے نا، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. ہمارے اہل تشیع ہم لوگ زیادہ تر علی کو مولا منوانے کے چکر میں رہتے ہیں. میں کہتا ہوں چھوڑو یار، یہ نبی کو مولا نہیں مانتے، علی کو کہاں مولا مانیں گے؟ اگر نبی کو مولا مان لیں، اگر نبی کو امام مان لیں تو پھر تو علی امام ہے. پھر تو نبی نے اپنے ہر قدم ہر سانس میں علی کو امام کہا ہے. پھر علی امام کیسے نہیں ہوا؟ علی امام اس لیے نہیں ہوا کہ کہتے ہیں قرآن میں واضح آشکار نماز کی طرح دکھاؤ گے تو پھر ہم مانیں گے. نبی نے جو کہا ہے نبی کی تو ہم مانتے ہی نہیں. یہ جو قرآن پہ تاکید ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نبی کے تو مانتے ہی نہیں. وہ کون ہوتا ہے اپنے بات اپنا امام مقرر کرنے والا؟ اسلام میں امامت کی ضرورت ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے، اس کے مخالف نہیں ہے. لیکن کس کی امامت کی ضرورت ہے؟ خود ان کی امامت. وہ پھر باتیں کافی اس میں دیکھتے ہیں، آپ کا ذہن کہاں کہاں جاتا ہے وہاں کے حساب سے بات کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی کی امامت کو مانتا ہو اور علی کی امامت کو نہ مانتا ہو. نبی نے یہ راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے کسی کے لیے. جناب سیدہ نے کہا تھا کہ کیا میرے بابا نے غدیر کے بعد تمہارے لیے کوئی عذر چھوڑا ہے؟ آج میں جناب سیدہ کا یہ قول دہراتا ہوں، کیا نبی نے غدیر کے بعد کسی کے لیے کوئی عذر چھوڑا ہے کہ وہ کہے ہمیں امامت سمجھ میں نہیں آتی؟ صرف ایک طریقہ ہے، وہ من کن تو مولا کو نہ مانے. جس کا میں مولا ہوں وہ نہ مانے رسول کو مولا. اس کے پاس گنجائش ہے وہ علی کو مولا نہ مانے. ٹھیک ہے قبلہ. ویسے ایک عام ذہن میں بھی یہ سوال اٹھتا ہوگا، آپ تو ظاہر صاحب علم آدمی ہیں، جس طرح قرآن نے ہر چیز واضح طور سے بیان کرتی ہے، کیا مشکل تھا قرآن کے لیے حضرت علی کا نام لکھ دیتا اور کہتا کہ تم سب نے تائید کرنی ہے، تم سب نے ان کی امامت کو تسلیم کرنا ہے، تم سب کے لیے لیڈر بنا رہا ہوں، تم سب نے فالو کرنا ہے؟ یعنی قرآن کو کوئی مشکل آئی تھی یہ بات کہنے میں کہ علی کو امام ماننا ہے، یا پھر جو امام ہیں ائمہ اثنا عشری کے درمیان ان کی امامت کا قائل ہونا ہے تو بات آگے بڑھے گی؟ ایک لفظ پورے قرآن میں اتنی ساری سوروں اور آیتوں میں کیوں نہیں آیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال؟ 300 آیات آئی ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا آپ سے کہ آپ اس پہ جب ہم بحث کریں تو پھر ہم آیات پہ اسی پہ فوکس رہ کے بحث کر سکتے ہیں. 300 آیات ہیں
1 2 3 4 5 6 7 8 10 100 200 نہیں ہے، 300 آیات ہیں. سارا قرآن ہی یہی کہہ رہا ہے کہ رسول کے بعد علی امام ہیں. ایسا تو نہیں ہے. رہ گیا کہ نام لے کے نہیں کہا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول خدا نے یا خدا نے قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں لیا. کسی بھی شخص کو ایک دفعہ نام سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے بعد یہ فلاں کام جو ہے وہ ربانی صاحب چلائیں گے، یہ نام لے کے کہا جا سکتا ہے. تو میرے بعد ہزاروں لوگ، اگر میں تو صرف مثال دے رہا ہوں یہ نا، ہزاروں لوگ اپنا نام ربانی رکھ لیں گے، کون سا مشکل کام ہے. تاریخ میں کتنے لوگوں نے اپنا نام مہدی رکھا ہے، اس لیے کہ نام دیا گیا تھا. نام دیا گیا تو ہم نے نام رکھ لیے. اس وقت نادرا تو ہوتا نہیں تھا، نام تبدیل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا کہ آپ کو جا کے کہیں اندراج کرانا ہے، آپ کہیں میرا نام کل سے ہی ہے، ختم، وہ نام ہو گیا. نام سے نہیں ہے. علی کا ذکر اوصاف سے آیا ہے، اور ایسے اوصاف سے آیا ہے جو پوری تاریخ بشریت میں محمد مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی اور شخص میں نہ ہے نہ ہو سکتی ہیں. یہ وہ ذکر ہے جس کا کوئی توڑ ہے ہی نہیں کسی کے پاس. یہ اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے تو واللہ اس کی تو سارے جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی مشکل ہے، اور کیا مشکل بنی ہوئی ہے، اور یہ مشکل ہے قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ہے، قرآن میں علی کا ذکر ہے، علی کا تعین ہے، لیکن بالاوصاف ہے، ایسے اوصاف کے ساتھ ہے جو کسی کے اور ہو سکتے ہی نہیں ہیں. اجازت اگر آپ کی پاؤں تو سوال اس انداز سے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کی بات مانتا ہوں کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور شاید کسی کو نظر نہیں آ رہا. اس دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ ان کو اپنے سیاسی رہنماؤں کی صورتیں چاند کے اوپر بھی نظر آ جاتی ہیں. محبت اور عقیدت کی بات تو اور ہے، مگر اگر ہے تو مبہم کیوں ہے؟ مثلا اسی قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کو 136 مرتبہ مینشن کیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا 69 ٹائمز، نوح علیہ السلام کا 43 ٹائمز، یوسف علیہ السلام کا تقریباً 27 ٹائمز. اور یہ تو میں انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں، اس کے سوا خود جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نام لے کے ہے، میکائیل، اسرافیل، یہاں تک کہ کتنے ہی سارے ایسے نام ہیں. ایسے لوگوں کا بھی نام لے لیا جن کے لیے ہم سوچیں کہ ان کا نام لانے کی ضرورت کیا تھی. ابو لہب تک کا نام ہے، عزیز کا نام ہے، عمران کا نام ہے، لقمان کا نام ہے، طالوت کا نام ہے، سامری کا نام ہے، حامان کا نام ہے، فرعون کا نام ہے، زید تک کا نام ہے. حضرت علی کا نام کیوں نہیں مینشن؟ عرض کیا میں نے، میری بات پہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو وہ بہت واضح ہے. اگر نام آتا، دیکھیں موسیٰ کا نام آتا، گزشتہ میں تو کوئی موسیٰ کا نام نہیں رکھے گا، اپنے آپ کو موسیٰ رکھ کے کہے گا میں وہ موسیٰ ہوں جس کے بارے میں رسول نے کہا ہے. اگر نام رکھا ہوتا تو وہ تو نام بن جاتے. نام رکھنے میں تو دیر ہی نہیں ہوتی، مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا، کل کی بات ہو رہی ہے، تو نام رکھا جائے گا کہ بھئی یہ میں ہوں. نام مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے جو کوئی نہیں رکھ سکتا. ذکر نہیں ہے، ذکر ہے، ذکر بالاوصاف ہے. پھر جو جتنے انبیاء کا، میرا ایک اشرہ ہے، آپ ذرا سن لیجئے گا حضرت موسیٰ کے اوپر. حضرت موسیٰ کے اوپر اشرہ، اور آپ ہمارے آڈینس کو آپ جانتے ہیں وہ محرم میں فضائل کے علاوہ سننے کے عادی نہیں ہیں، اور ان کو جب پتہ چلا کہ بھئی یہ تو حضرت موسیٰ کا ذکر محرم کے 10 دنوں میں، یہ کیا مطلب، اس کی کیا ضرورت ہے، قرآن نے اتنا ذکر کیوں کیا ہے. وہ ابھی میں آپ کو تو دعوت نہیں دیتا، نہ ہی کسی اور کو دعوت دیتا ہوں. وہ پورا اشرہ، اور وہ صرف مثال ہے، ہاں وہ صرف گلمس ہے. یہ تمام ذکر جو انبیاء کا آیا ہے وہ سب فضیلت محمد و آل محمد کے بیان کے لیے آیا ہے، کوئی سمجھنے والا ہو. یہ تمام انبیاء کا ذکر محمد اور آل محمد کی عظمت اور ان کے فضائل کے بیان کے لیے آئے ہیں. موسیٰ کا یہ سارا ذکر ایک حدیث کے لیے آیا ہے، اور بھی بہت کچھ ہے. ہاں ایک حدیث، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اس ایک حدیث کو سمجھانے کے لیے قرآن ہارون کا ذکر کرتا ہے، قرآن موسیٰ کا ذکر کرتا ہے، منزلت ہارون کو اور موسیٰ کو بیان کرتا ہے، تاکہ رسول خدا جب یہ ایک کلام کہیں اور اس کلام کو تمام تاریخ اور تمام احادیث ثبت کر لیں اور اسے صحیح حدیث کہیں، اس کے بعد قرآن کی سینکڑوں آیات فضیلت امیر المؤمنین کے لیے گواہی دیں گی، اور فضیلت امیر المؤمنین کا نام وہاں لیا جائے گا جہاں جہاں موسیٰ کا نام آ رہا ہے، جہاں جہاں ہارون کا نام آ رہا ہے. اور جو دشمن ہے وہ اس بارے میں نہ کچھ کر سکے گا، بے بس ہو کر رہ جائے گا. قرآن بھی تحریف سے محفوظ رہے گا، قرآن کو دشمنان اہل بیت بھی تلاوت کرتے رہیں گے، اور وہ آیتیں ان دشمنان اہل بیت پر، نواسب پر لعنت کرتی رہیں گی.
اور محفوظ بھی رہے گا. یہ معجزہ ہے. یہ آپ کا میرا کلام تو نہیں ہے, یہ بشر کا کلام تو نہیں ہے, یہ تو خدا کا کلام ہے. اس کلام میں جو معجزات ہیں وہ بھی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی عربی کا گرامر اس کا کوئی ایسا ہے, اس کی ترکیب کوئی ایسی ہے جس طرح کی کوئی ترکیب نہیں لا سکتا ہے. اس کے معجزات میں سے ایک بین ترین معجزہ یہ ہے کہ وہ قرآن جس کی مدح میں آیا ہے اس کا نام نہیں ڈالا ہے تاکہ اس کے دشمن بھی اس سارے مدح کو پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے, شان قرآن اور شان اہل بیت کے اوپر تو کوئی اعتراض نہیں, اور اعتراض تو کچھ سوال بھی نہیں ہے, آج کا موضوع بھی یہ نہیں ہے. ہاں, امامت کو تلاش کرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ مل کے, اور وہ بھی قرآن میں. اور آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ قرآن غیر معروف انداز سے یا مبہم انداز سے امامت کا ذکر کر رہا ہے, نام لے کے نہیں کر رہا. نہیں, مبہم نہیں, غیر معروف جو آپ نے کہا تھا وہ پھر بھی صحیح, مبہم نہیں ہے. اس سے زیادہ آشکار کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر امت میں کنفیوژن پڑتی ہی نہیں. اگر ایک نام آ جاتا تو میرے خیال ہے کہ اول الامر کون ہے اس کے اوپر بحث نہیں ہوتی, خلیفہ کسے ہونا چاہیے اس پہ بحث نہیں ہوتی. اتنا اچھا ہوتا نا, کوئی فرقہ نہیں ہوتا, سارے حضرت علی کی اقتداء میں کھڑے ہوتے, انہیں کو خلیفہ اور امام مانتے, اور آج بھی مانتے ہوتے. ایک سمپل سا کام قرآن نے نہیں کیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے کیا نہیں, اللہ کے قرآن نے نہیں کیا. پہلا سوال تو یہ ہے. نہیں, رسول نے کیا نہیں کیا. رسول نے نہیں کیا یا کیا, اس پہ ایک بحث ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں, بحث ختم ہو جاتی ہے کہ قرآن میں ہوتا, کیونکہ حدیث ہم تک صحیح پہنچی نہیں پہنچی ہے, حدیث کس دور میں شروع ہوئی ہے, یہ بحث ہے. قرآن تو بالکل محافظ ہے نا, اللہ کی قرآن نے خود کہا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی, اور آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں, تو اس میں کیوں نہیں آیا؟ بالکل اسی طرح اس میں آیا ہے, ہم عرض تو کر رہے ہیں اس میں آیا ہے. اس میں جس انداز سے حدیث میں آیا ہے اس انداز سے قرآن میں کیوں نہیں آیا؟ جیسے من کن تو مولا ہے, میں مانتا ہوں, آپ مانتے ہیں, قرآن بھی ایسا ہی جملہ کہہ دیتا تو ساری بحث نہ ختم ہو جاتی. اس سے اوپر کی بات کی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ من کن تو مولا سے بہت اوپر کی ہے. من کن تو مولا, یا ایھا الرسول بلغ کے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ ایک کام نہ کیا تو کار رسالت آپ نے انجام دیا ہی نہیں ہے. یہ نماز پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو, غریبوں کی مدد کرو, اللہ کی توحید, یہ سب جو آپ نے کیا ہے یہ سب رائے گاں چلا گیا, ہے ہی نہیں. قبلہ آپ بھی جانتے یہ من کن تو مولا کہاں ہے اور یہ آیت قرآنی کہاں ہے؟ اہل سنت اس کا شان نزول نہ اعلان غدیر سے جوڑتے ہیں, نہ حضرت علی سے جوڑتے ہیں. وہ ان کے لیے نہ جوڑیں, ہمیں کوئی سب کو جوڑوانا ضروری نہیں ہے نا. دیکھیں نا, میں اپنا موقف پیش کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, وہ اگر علی کے نام سے آیا بھی ہو پھر بھی کہیں جی نہیں یہ علی کے لیے نہیں ہے, یہ علی ابن ابی طالب کے لیے نہیں ہے, علی ابن زید کے لیے. وہ اس کو آپ زبردستی کیا کر سکیں گے؟ رسول خدا کو جانتے تھے, یہود نصارہ سب جانتے تھے, اپنے بچوں سے بہتر جانتے تھے, پھر بھی انکار کیا. آپ کیا کریں گے؟ ہے نا, اسلام میں یا خدا کی کائنات میں جبر نہیں ہے. آپ کو جبرن نہیں منوانا ہے. آپ کو اگر نہیں مانتے, پتہ سب کو ہے. دیکھیں نا, اتنی اہم بات, اس کے بعد آپ کے یہ ولایت کو نہیں مانتے, اس سے اگر آپ پوچھیں, ہماری یہ بحث نہیں ہے, اگر کرنا چاہیں کسی عالم سے اس پہ بھی بحث کر لیں گے. پھر ہے کیا؟ پھر جو جواب دیتے ہیں نا جس کے لیے ہے وہ انتہائی مضحکہ خیز ہے. یعنی کوئی عقل سلیم رکھنے والا اگر صرف اس لیے نہ مانے کہ یہ ہمارے مکتب کا مولوی کہہ رہا ہے اس لیے اس کو تو ماننا ہی ماننا ہے, اور اپنی کوئی کامن سینس کو تھوڑا سا استعمال کرے, تو ہو سکتا ہی نہیں ہے, کوئی جواب ہے ہی نہیں کہ یہ اتنا عجیب انداز میں قرآن کیا خطاب کر رہا ہے, کس بیان کی بات کر رہا ہے, کون سا ایسا حکم ہے جو بیان نہ ہو تو کچھ بھی رسول خدا نے نہیں کیا. توحید کا بیان بھی زیرو ہو جائے گا, رسالت کا بیان بھی ختم ہو جائے گا, معاد کا بیان بھی سب ختم ہو جائے گا. یہ ایک اتنا اہم کیا ہے, وہ اس کا کوئی جواب تو ہونا چاہیے نا. وہ جواب آپ سن لیجئے. وہ اگر کسی بھی جوان کی کوئی کامن سینس اس کو تسلیم کرتی ہو تو کہیں ٹھیک ہے جی قرآن ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. منقول تو مولا بہت نیچے ہے, جو خدا نے ارشاد فرمایا ہے وہ بہت بالاتر ہے اور بہت واضح ہے, بہت آشکار ہے, اور متواتر روایات سے غدیر ہم تک پہنچا ہے. یعنی کہ یہ آیات غدیر کے لیے ہیں, یہ متواتر روایات. متواتر کا مطلب اگر معلوم ہو, قرآن بھی ہم تک خدا کے ذریعے تو نہیں پہنچا, خدا کا کلام کیوں ہے متواتر ہم تک پہنچا ہے, اسی تواتر سے یہ احادیث غدیر ہم تک پہنچی ہے, اس کا شان نزول ہم تک پہنچا ہے. نہ ماننے کے لیے آئیں تو نہ مانے, سو بسم اللہ نہ مانے, کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی پہ کوئی جبر نہیں. ٹھیک ہے, پھر بھی ہمارے بھائی ہیں, پھر بھی ہماری جانیں ہیں. ٹھیک ہے,
قبلہ معاشرتی پہلو سے ذرا بتائیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے امام کی کیا ضرورت ہے، اور امام کی ویسے بھی کیا ضرورت ہے اگر نبی نہ ہو یا ہو، موجودگی میں یا غیر موجودگی میں فلسفہ امامت ہے کیا، کیوں قرآن کہتا ہے، اور کیوں آپ کے نزدیک امامت اہم ہے؟ نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. اسلام کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو بغیر امامت کے تصور کر سکتا ہو کہ اسلام ہے. یہ ایک آپ نے کہا نبی کے ہوتے ہوئے امام، نبی کے ہوتے ہوئے تو خود نبی امام ہے نا. ٹھیک ہے، نبی کے ہوتے ہوئے امام کا مطلب یہ ہے کہ خود نبی سے مراد اگر آپ رسول خدا کو لے رہے ہیں، خاتم الانبیاء کو اگر لے رہے ہیں تو وہ تو خود امام ہیں. باقی رہ کہ نبی ضروری نہیں ہے. نبوت پہلا مرحلہ ہے، رسالت دوسرا مرحلہ ہے، امامت تیسرا مرحلہ ہے. یہ خود رینکنگ ہے. نبی وہ ہے جس کو خبر ہے، جس کو خبر آتی ہے، اس کو عالم بالا کی، عالم ملکوت کی، خدا سے اتصال ہے، وحی سے اتصال ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے، وہ نبی ہے. ہماری نگاہ میں رسول خدا نبی ہیں شروع سے، اول خلقت سے. یہ بھی مسلمانوں کا متفقہ وہ ہے عقیدہ ہے. اس میں جو آپ نے کچھ نام لیے وہ اس میں سے خارج ہیں. وہ نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں 40 سال تک، نبی بھی نہیں مانتے ہیں، رسول بھی نہیں مانتے. 40 سال کے بعد مبعث ہے، رسالت ہے. یعنی نبی تو پہلے سے تھے، اور کن تو نبی، میں نبی تھا جب آدم ابھی بین ماء و تین تھا. جب آدم ماء تین میں تھا، ابھی آدم خلق نہیں ہوا تھا، اس وقت سے خاتم الانبیاء والمرسلین نبی ہیں، نبی تھے، ابھی بھی نبی ہیں. قید حیات میں نہیں ہے، جو ظاہری حیات ہے اس کے باوجود ہمارا رسول کون ہے، ہمارا نبی کون ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، رسول خدا ہی. یہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کی بات بیان کر رہا ہوں. نبی تو تھے، شروع سے تھے. اس کے بعد 40 سال بعد کیا ہوا؟ رسالت آئی ہے. یہ اگلا مرحلہ ہے. رسالت کا مطلب ہے کہ وہ بات جو ہے وہ آگے تک پہنچانی ہے. رسالت کے بعد پھر انی جاعلک للناس اماما، حضرت ابراہیم کی آیت میں وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے. اس کے بعد آزمائش کے بعد انہیں امام بنایا گیا. وہی ایک فرد ہے جو کہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے اور امام بھی ہے. جب اگر کوئی نبی موجود ہو، اس کو وہ نبی بھی ہوگا، وہ رسول بھی ہوگا اور وہ امام بھی ہوگا. اس کے ہوتے ہوئے، یعنی اس نبی کے جو کہ امام ہے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور امام ہوگا، کوئی اور امام نہیں ہوگا. اسی لیے رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میرے بعد علی امام ہوگا. اور یہ اتنا واضح ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رسالت مآب کے بعد 100 سال تک حدیث پر صرف اس لیے پابندی رہی، بلکہ رسالت مآب کے بعد نہیں، رسول خدا کی اپنی زندگی میں بھی حدیث پہ پابندی لگ گئی تھی، اور رسول خدا کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس حصے کو، امامت کو نہیں ماننا تھا. اسے نہ ماننے کے لیے 100 سال تک جس حدیث پہ پابندی لگی رہی اور احادیث کو جلایا گیا، اور جو خود لکھا ہوا تھا ان احادیث کو جلایا گیا، عالم اسلام سے احادیث جمع کر کے جلایا گیا. اس کے باوجود یہ احادیث متواتر ہم تک پہنچی ہیں. یہ معجزہ ہے اللہ کا. یہ بغیر اعجاز کے، بغیر معجزے کے، بغیر ارادے خداوندی کے یہ نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ. یہ بتائیے گا کہ امامت میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے ہوتے ہوئے پھر آگے جا کے امامت مل رہی ہے، یعنی یہ تو بڑا درجہ ہو گیا پھر نبوت سے. جی جی بالکل بڑا درجہ ہے. یعنی آپ زعامت ہے. جی، یعنی یہ واضح کر دیجیے گا کہ کیا امام کو بھی وحی آتی ہے؟ نہیں، ضروری نہیں. امام اگر نبی ہے تو اس کا سلسلہ وحی سے ہے. دیکھیے، نبوت، رسالت، امامت ختمی مرتبت تک، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تھا تو وہ جو امام تھا اس پر وحی بھی آتی تھی. امام کا مطلب یہ ہے کہ زعامت ہے. مثلا ہم اپنے مسلمانوں کے عقیدے کے تحت بات کر رہے ہیں. رسول خدا نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے. نبی تھے، اسی معاشرے میں تھے، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے. ان کے سامنے بت پرستی ہوتی رہی، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. معلوم تھا ان پہ وحی کا بھی نزول تھا. وحی کا نزول سے مراد وہ جو وحی اقرا ہے، قرآنی وحی ہے، اس کی بات نہیں کر رہے. ہمارا عقیدہ ہے، اور میں دعوت دوں گا سب کو کہ وہ نہج البلاغہ میں جو رسول خدا کا تعارف ہے وہ پڑھیں. اگر وہ تعارف پڑھیں تو وہ جو عقیدہ ہے امامیہ کا، یا جو اہل بیت سے متمسک افراد ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے رسول خدا پر وہ بالکل الگ ہے. اور اس سے ہٹ کر جو عقیدہ ہے
رسالت کا وہ بالکل الگ ہے، وہ اس کا ابھی اس بحث میں ہم نہیں جاتے۔ رسول خدا کے بعد جب ختم نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد وحی کا وہ نزول بھی ختم ہو گیا۔ جو وحی ہے بیان تشریع کے لیے وحی ہے، باقی اگر وحی ہو تو وہ تو نحل پہ بھی، شہد کی مکھی پہ بھی وحی ہوتی ہے، وہ باقی معنی پہ، ان معنی میں ہم ابھی نہیں جا رہے۔ یہ جو وحی ہے، جو نبوت پر وحی ہوتی ہے، جو شریعت کے نزول کے لیے وحی ہوتی ہے، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ منقطع ہونے کے بعد دین ختم ہو گیا، دین باقی ہے، دین باقی ہے۔ کب تک کے لیے باقی ہے؟ اسی شریعت کے ساتھ جو رسول خدا پہ نازل ہوئی ہے، اس کے ساتھ دین باقی ہے۔ اس دین کی زعامت کے لیے امام چاہیے، اور یہ اتنا اہم تھا کہ مسلمانوں نے رسول خدا کے جنازے کو ترک کر دیا، جنازے کو چھوڑ دیا، اور اس اہم ترین چیز کے لیے بیٹھ گئے۔ یعنی اس سے بھی اہم، آج کسی کے بھی اگر گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے، میرا نہیں خیال آج کوئی ایسا فرد ہوگا، کفار میں بھی ہوگا، جس کے نظر میں کوئی ایسی چیز اپنے والد کے دفن سے اہم کوئی چیز ہوگی، لیکن اس وقت کے مسلمانوں کے پاس رسول خدا کے نماز پڑھنے، انہیں دفن کرنے سے اہم چیز تھی، وہ مسئلہ امامت تھا، زعامت دین تھا۔ لطیف بات یاد آ گئی، ایک موجودہ سنگر عاطف اسلم نام ہے، والد کے جنازے کو چھوڑ کے وہ کانسرٹ میں چلے گئے، تو کانسرٹ میں جانا ان کے لیے امپورٹنٹ تھا، والد کا جنازہ امپورٹنٹ نہیں تھا۔ پریورٹیز کی بات ہے، وہ اسی کیٹیگری کے لوگوں کا ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اس کیٹیگری میں ہم اگر آپ ان کو اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں تو پھر آپ پہ فتویٰ آ جائیں گے۔